یہ کلاس اسٹارٹ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک العلم النافع رزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافی فی الدنیا والآخرہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ پیارے اہل قرآن، پہلے آپ نے ذکر پڑھا جہنم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے بستیوں پر قیامت سے پہلے بھی جو ہے وہ عذاب آئے گا، اور جو اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ کل ہم پڑھ رہے تھے ملعون درخت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ملعون درخت جو ہے وہ توحڑ کا درخت کہتے ہیں۔ اب کچھ کنفیوژن یہ تھی اسٹوڈنٹس میں کہ یہ جہنم کا پودا بالکل جہنم سے ریزیمپلنس رکھنے والا کوئی پودا ہوگا، لیکن عین جہنم میں جو پودا ہوگا وہ یہ پودا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں نے کل کلاس میں کہی تھی، لیکن دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے آپ کی کہہ دوں کہ جو جہنم کے پودے کی کیفیت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو جہنم میں وہ کیفیت ہوگی اس پودے کی، وہ کیسا پودا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس میں کیا کیا خصائص ہوں گے۔ ہم تو صرف ایک ملتی جلتی جو دنیا میں شکل ہے وہ صرف اس کو دیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ جنت کے بھی پھلوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں، تو جنت کے پھلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ رمان یعنی انار ہے، کھجور ہے، اور پھر اس کے علاوہ زیتون ہے، انجیر ہے۔ تو ہم ملتے جلتے یعنی پھل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح کے پھل جنت میں وہ دے گا، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا ذائقہ کیا ہوگا، آیا دنیا جیسا ہوگا، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی تشبیہات میں ہمیں نہیں پیچھے پڑنا، بس ہمیں کہہ دیا گیا ہم نے مان لینا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا، آپ نے نا یہ والا سارا جو ہے واقعہ اعراف، سورہ اعراف میں بڑا زبردست طریقے سے سمجھا ہے کہ شیطان نے انکار کیوں کیا تھا، اور انسان کی اور شیطان کی تخلیق میں کیا کیا فرق ہے، یعنی مٹی کے کیا خصائص ہیں اور آگ کے کیا خصائص ہیں، یہ آپ کو وہاں پہ بہت تفصیل سے میں نے بتائے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے پھر وہ کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پہ بزرگی دی ہے، اگر تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کی بے کنی کر دوں گا۔ اب یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ابلیس جو تھا وہ یعنی چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو رذیل قرار دیا جائے اس کی نسبت، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا کہ اس کو بزرگی مجھ پہ دی ہے، یعنی آپ یہ چیز، یہ فضیلت جو ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے ابلیس پر فضیلت حاصل ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، تقریباً آیت نمبر 30 اور سے لے کر 39 تک۔ پھر سورہ انعام میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا، 11 سے 25 آیت تھی۔ پھر اسی طرح سورہ حجر میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بزرگی عطا کی آدم علیہ السلام کو۔ اب اس نے یہ دعویٰ کیا شیطان نے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں کیا کروں گا کہ اس میں سے لازمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو اس کی اولاد ہے اس کو میں تباہی کے راستے پر ڈالوں گا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کو میں تباہ و برباد کروں گا اور اس کو رذیل کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، قابو یعنی لگام دینا یا قابو کرنا،
جس کا یہ شیطان جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا لا احتنکن ذریاتہ، کہ بھی میں اس کی ذریت پر قابو پاؤں گا۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے نا لا احتنکن، یہ لفظ جو ہے نا احتنک فرض ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام لگانا، ٹھیک ہے۔ اور المحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور احتنک کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی کی عقل پر اور تجربے پر قابو پانا۔ قرآن میں جو شیطان کا یہ دعویٰ بتایا گیا اور ان الفاظ کے ساتھ بتایا گیا نا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے، میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، تو میں اس کی اولاد پر بھی پوری طرح قابو پا سکتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس نے یہ لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے اس کو کیا کہا ہے کہ جا، تجھے مہلت دے دی، قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا، تجھے مہلت دے دی، پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تیرے سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی پورا بدلہ ہے۔ اب جو تیرے پیچھے لگے گا یعنی جو بھی شیطان کو فالو کرے گا، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہیں گھبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے، اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ اب اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے نا شیطان کو، تو شیطان کی آواز سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پکار جو اسے اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، اس میں گالی گلوچ بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی موسیقی جس میں فحش الفاظ، گانے بجانے، یہ چیزیں، پھر شراب کی اور شباب کی محفلیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بناتی ہیں اور اس کی اصل سے فطرت پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی اسے اجازت دے دی کہ جس طرح ڈاکو آتے ہیں نا پوری جمعیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خواہ ایسے تیرے چیلے یعنی جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، شیطان ہوں، سارے کے سارے اپنے چیلے اکٹھے لا کر بھی تو اگر یعنی جتنی بھی شان و شوکت سے آدم علیہ السلام پر حملہ کر سکتا ہے، یعنی ان کی اولاد پر، اولاد آدم پر، یعنی مجھ پہ اور آپ پر، یہ بات ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے لے آ سارا کچھ، اور ان میں جس قدر تباہی اور گمراہی مچا سکتا ہے مچا، اتنی کھلی چھٹی اس کو ملی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، یہی بات آگے بھی آئے گی۔ اب شیطان کی مال اور اولاد میں شرکت کی صورتیں، یعنی مال اگر ناجائز طریقے سے انسان کمائے گا، غصب کرے گا، اور جو شیطانی خیالات ہیں ان کے مطابق مشورے عمل کرتا ہوا حرام خور انسان اگر بن جائے تو یہی بات ہوگی نا کہ انسان کی مال میں بھی شرکت کر لے۔ اور پھر اولاد میں شریک بننا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں کئی لوگ ایسی غیر شرعی منتیں مرادیں مانگ لیتے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایمان ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے، ہم کس درجے پہ جا رہے ہیں، کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے درباروں کے اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ہم منتیں مانگ رہے ہیں، وہ بھی غیر شرعی جو کہ اللہ نے جس کی اجازت ہی نہیں دی، اور وہ شرک تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ اولاد تو اللہ عطا فرمائے، لیکن انسان جو ہے اس میں شریک جو ہے دوسروں کو مانے۔ دوسروں کو کیسے مانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی دربار سے، کسی نہ کسی پیر سے اگر منسوب کر دے، اور پھر نام رکھتے ہوئے بھی لوگ آپ دیکھیں کہ گاؤں میں بھی اکثر لوگ جو ہے جیسے پیرا دتا نام رکھ لیتے ہیں، غوث بخش نام رکھ لیتے ہیں، عبدالنبی نام رکھ لیتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔
اور اولاد کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ یا اولاد کے لیے اللہ کے سوا دوسروں کے در پہ جائے اور ان قربانیاں نظر و نیاز دیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مال اور اولاد میں شیطان کا شریک بنانا اور بننا. پھر شیطان وعدے بھی کرتا ہے نا. شیطان کے وعدے یہ آپ نے جو اس کی حقیقت ہے وہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں بھی پڑھی ہے کہ شیطان بڑے وعدے دلاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بدترین. ہر اپنا کام سنہرا کر کے دکھا دیتا ہے کہ تیرا اچھا کام ہے، اس کا انجام بھی بہترین ہوگا. پھر آپ کو نے یہ بھی پڑھا ہے نا قرآن میں کہ قیامت والے دن وہ بھاگ جائے گا اور کہے گا میں نے تو جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا، جو اللہ کا وعدہ وہ سچا. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا. شیطان کا داؤ صرف ان پر چلتا ہے جو کمزور عقیدے کے مالک ہوتے ہیں اور پہلے شیطان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے مقصد نہ حل ہوا دوسرے پہ چلے گئے، دوسرے سے نہ ہوا تو تیسرے پہ چلے گئے، ظاہری اسباب پر تکیہ کرتے ہیں. ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں. مگر جو لوگ صرف ایک اللہ پر نظر رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو شیطان کا داؤ ہرگز اس پر نہیں چلتا. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے یعنی اس سے مراد ہم لوگ تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا قیامت تک کے لیے کہ آپ کے پروردگار کا کار ساز ہونا ہی کافی ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے. یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے کام ایسے حیرت انگیز طریقوں سے سنوارتا ہے، سیدھے کرتا ہے کہ جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود بھی اللہ کی ایسی غیبی امداد پر حیران رہ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی محبت اور بھروسہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے رب پر. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس کو پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں، اور پھر جب تمہیں وہ نجات دے کر خشکی کی طرف لے کر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو ہے ہی بڑا نہ شکرا. یہ ساری وہ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے سورہ انعام میں بھی آپ نے پڑھی تھی کہ طوفان میں جب مشرکین مکہ کی جب کشتیاں پھنستی تھیں یا جہاز پھنستے تھے تو وہ پھر یکسو ہو کر ایک بڑے رب کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے جو خالق مالک اور تدبیر کرنے والا پوری کائنات کی، اس کو بلاتے تھے، اس کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم زمین میں یعنی خشکی پر جا کر بھی تیری پوجا کریں گے. لیکن ان سے وہ یعنی جب جیسے ہی وہ طوفان سے نکلتے تھے اور پھر دوبارہ اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے تھے. ان کی اسی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا. اور آج کل کیا ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگ کسی آڑے وقت میں کسی بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ صبر اور نماز سے آپ کام لو، لوگ بھی در پہ جانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس، بظاہر نیک بندے کے پاس، کہ ہم یعنی اپنی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے. یہ نہیں مانتے کہ ہر چیز کو، ہر مشکل کو جس نے ڈالا ہے وہی کاٹنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جگہ جگہ در پہ نہیں میں نے جانا، اپنا ماتھا نہیں ٹیکنا، میں نے صرف ایک اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے. نفل نماز کا حکم دیا گیا نا کہ نفل نماز ادا کریں. آج کل کتنی مشکلات ہوتی ہیں تو ان سب میں کیا حکم ملا ہے ہمیں؟ قرآن سے ہم نے اتنا قرآن ماشاءاللہ پڑھا ہے. تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی مشکل آئے نفل نماز پڑھیں اور صبر کریں، اللہ تعالیٰ مشکل ختم کرے گا. تو یہ اتنا زبردست وظیفہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بتا دیا اور مجھے بھی. اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے یعنی ہمارے ہی مسلمانوں میں سے
بدقسمتی سے کچھ مسلمان در در پر جاتے ہیں، یہ وظیفہ دے دیں، یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، جو قرآن سیدھا اور آسان طریقہ بتا رہا ہے اس میں عمل ہی نہیں کرتے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اچھا ایٹ دی اینڈ جو ہوتا ہے، جب وہ کہیں سے بھی مشکل حل نہیں نہ ہوتی، آخر میں جا کے پھر ایسے انسان کئی ان میں سے جن کی اللہ تعالیٰ کو بھی مطلوب ہوتی ہے ہدایت، وہ پھر تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد پڑھ کے پھر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی مشکل ختم ہوتی ہے نا۔ یعنی سارے دروں سے جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور جب نامراد ہو جاتے ہیں، تب وہ آ کے پکڑتے جائے نماز ہے مسلمان۔ تو اس کا تو حکم پہلے ہی اللہ نے دے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا انسان بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ناشکری سے بچائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنا یعنی برگزیدہ اور مقربین میں شامل فرمائے ہمیں، اور نیک ہدایت دے، اور ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اور ہمارے پیاروں کو اس کیفیت سے بچائے جو پیچھے ساری آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آفا امن تم ان یخسف بکم جانب البری او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں، پھر تمہیں کوئی اپنے لیے کارساز نہ ملے؟ یعنی اللہ کی گرفت کی صورتیں ہیں نا، سمندر سے ہی متعلق اللہ نہیں ہے، اللہ تو خشکی کا بھی رب ہے۔ سمندر سے باہر خشکی پر بھی اگر اللہ چاہے تو اللہ عذاب نازل کر سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمین شک ہو جائے جیسے زلزلے آتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے وہ تمہیں ایسے غرق کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا پھر تم پر کنکریوں اور ریت والی ہوا جو ہے وہ بھیجے اور تمہیں ہلاک کر دے اور تمہیں کوئی پناہ گاہ نہ مل سکے۔ آپ نے دیکھا تھا 14 اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا، کتنا زبردست اور کتنا بھیانک زلزلہ تھا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سونامی یعنی سمندر کے طوفان بھی جو آتے رہتے ہیں، آپ نے اس چیز کو پڑھا ہے سورہ نام میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کی صورت ہوتی ہے جو انسان کو تنبیہ کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یعنی شیطان کے وار سے بچائے۔ اس کا وار بڑا سخت ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو اللہ نے آزادی کتنی دی ہے، لیکن اللہ کا بھی ایک فرمان ہے کہ میرے بندے پہ اس کا زور نہیں چلے گا۔ یعنی شیطان کا زور اللہ کے بندے پر نہیں چلتا۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ہر لمحے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں دوبارہ کوئی ایسی، یعنی اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوبارہ اللہ تمہیں سمندر میں ہی لوٹا دے، تم پر سخت آندھی اور سخت یعنی طوفان بھیج دے جس سے تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، اور تمہارا کوئی پیچھا کرنے والا بھی تمہیں نہ ملے۔ آپ نے یہ دیکھیں کہ ایسا یہ پیچھے پڑا ہے نا کہ 2 باپ بیٹے تھے، اور وہ پتہ نہیں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں ڈوبا ہے، وہ اپنی سمرین میں گئے ہیں اور ان کی سمرین ہی غائب ہو گئی اور کہیں ملی نہیں ہے۔ یہ سب نصیحت حاصل کرنے کے واقعات ہیں، یہ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ناشکری سے بچائے، اور اس یعنی لوگ اتنے بے خوف ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے کہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ دنیا میں بھی تنبیہ کرتا ہے تاکہ بندہ یعنی اللہ پکڑ کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے کہ بندہ سنور جائے، اپنے آپ کو ٹریک پہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں بھی جتنے واقعات ہوتے ہیں جس میں انسانی نسلوں کی تباہی ہو جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، وادیاں بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بے شک سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب جاپان میں سمندری طوفان آتے ہیں تو ہر سال ہی ان کے جزیرے بہہ جاتے ہیں سمندر میں۔ پھر اتنی ترقی کرنے کے باوجود امریکہ میں اگر برف کا طوفان آتا ہے اور یا اگر کوئی آندھی آتی ہے تو ہائی الرٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتے ہیں قدرت کے سامنے۔ پھر اسی طرح الاسکا کے جنگلات میں جب آگ لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے
بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قدرت، اللہ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر بھی انسان جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے یعنی اس قسم کی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ کرے کہ ہم نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں سنواریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور بحر و بر میں انہیں سواری مہیا کی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں کثیر مخلوق پر انہیں نمایاں فوقیت دی ہے۔ یعنی یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے بارے میں بیان کیا کہ انسان کی تمام دوسری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور تکریم رکھی ہے، اور سب سے بڑی کیا ہے کہ اسے احسن تقویم پر اللہ نے پیدا کیا ہے، سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ پھر دیکھیں توازن قائم رہتا ہے انسانی جسم میں، جس قدر اس کے جسم کے اعضاء کا یعنی جتنے اس کے اعضاء ہیں اور ان کے کتنے کثیر مقاصد ہیں، کسی دوسری مخلوق کے نہیں ہیں۔ مخلوق میں سب سے برتر جو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی سجدہ کروایا، اور اس طرح سب مخلوق پر واضح کر دیا کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان کا بچہ جو باقی تمام جانوروں کی طرح کمزور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عقل عطا کی ہے کہ وہ دنیا جہان کی چیزیں اپنے مصرف میں لے آتا ہے، اور بڑے بڑے جانوروں کو جو ہے وہ انسان ٹرینڈ کر لیتا ہے، ہاتھی، شیر، اور پھر دریاؤں اور سمندروں کو جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے۔ کس طرح سے؟ ان میں کشتیاں اور ان میں جہاز چلا کر ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمام مخلوقات دیکھیں کہ ان کا کھانا پینا کیا ہے، جانوروں کا، حشرات کا، پرندوں کا کیا ہے کھانا پینا۔ آپ اپنا اور میرا کھانا پینا دیکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ، لذیذ سے لذیذ تر، صاف ستھرے کھانے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اپنی اس مخلوق کے لیے، انسان کے لیے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہم پہنتے ہیں، سارے بنی نوع انسان کے لیے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیں نا ذرا، پوری نظر دوڑائی کائنات میں، کسی مخلوق کے پاس یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمتیں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا یعنی اختیار اور اقتدار انسان کو عطا کیا ہے، ستارے بھی مسخر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، انسان کو عقل دی، شعور دیا، تو دوسری کسی مخلوق کو ایسا نہیں عطا کیا گیا۔ فرشتے بھی ہیں، من و آن بس حکم کی تکمیل کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اتنا حکم پورا کرنا ہے، ان کا اس سے بڑھ کر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ انسان کو سوچنے سمجھنے کی ہر طرح کی صلاحیت دی گئی، وہ جو کام اپنے لیے بہتر سمجھے اس کو منتخب کرے، یہ اللہ نے اس کو طاقت دی۔ پھر دیکھیں کہ انسان واحد وہ مخلوق ہے، کسی دوسری مخلوق کے سامنے اللہ نے اس کے سجدے کو یعنی اتنا قیمتی قرار دیا انسان کے سجدے کو کہ صرف وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کے سامنے ہی اپنا سر سجدہ ریز کرتا ہے، جھکاتا ہے، اور اللہ نے کسی بھی اور مخلوق کے سامنے، کسی بھی اور کائنات کی چیز کے سامنے اس سر کو جو ہے وہ جھکانے سے منع کیا ہے۔ اتنی عظمت ہے انسان کی۔ تو یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے یعنی فوقیت عطا کی ہے ساری مخلوق پر انسان کو، تو یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ پیاری سسٹرز، آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربینی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب
العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.